ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 42 اور 43 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد اہل مکہ کے مہاجرین صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علامہ احمد صافی فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا توکل بہت عظیم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال دولت گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فقر و افاقہ پر راضی ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کے مقام کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ بشر ہی دنیا کے اندر بھیجے ہیں، تمام کے تمام مرد ہی آئے ہیں، کوئی بھی عورت دنیا میں رسول بن کر نہیں آئی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی عورت اللہ کا نہ تو نبی بن کر آئی ہے اور نہ ہی رسول بن کر آئی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے لوگو اہل علم سے پوچھو۔ اس آیت کریمہ میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم دیا، اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے۔ یہودیوں کے پاس جو توریت اور انجیل تھی، اور ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجے تھے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا اہل مکہ سے اگر تم نہیں جانتے تو ان اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک کے اوصاف اور دین اسلام اور نبی پاک کی آمد کے تذکرے موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ علماء کے پاس جائیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری شفا کی دریافت کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس علم نہیں تو اس بیماری کی شفا کیا ہے؟ فرمایا اس چیز کے بارے میں پوچھ لینا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دو بندہ علم نہیں سیکھ سکتا، ایک وہ کہ جو علم حاصل کرنے کے اندر جو ہے وہ شرماتا ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے پوچھنے پر شرماتا ہو، اور دوسرا وہ کہ فرمایا جو علم حاصل کرنے کے طور پر تکبر کرتا ہو کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں بہت بڑا ہوں، مجھے فلاں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ دو لوگ علم کی مٹھاس سے محروم رہ جاتے ہیں، ایک تکبر کرنے والا اور دوسرا وہ کہ جو علم حاصل کرنے کے معاملے میں شرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ لہٰذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ تقلید کے جواز کے حکم پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے ہم سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں تو فرمایا یہ تقلید کے جواز پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلیل میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا، بلکہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تقلید کے واجب ہونے کی صریح دلیل ہے، یعنی چار ائمہ میں سے کسی ایک ائمہ کی تقلید کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ یا تو آپ امام اعظم کی تقلید کریں یا امام شافعی کی کریں یا امام احمد بن حنبل کی کریں یا امام مالک کی تقلید کریں۔
تو ہم الحمدللہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اس بنا پر اپنے آپ کو حنفی بریلوی کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ سیدنا امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، اور بعض امام احمد بن حنبل کی، اور بعض امام مالک کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اعلیٰ ذکر سے مراد مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب علماء مراد ہیں، تو فرمایا اس آیت کا تقلید کے بعد سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا فرمایا میری جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کا عموم ہوتا ہے نہ کہ خصوص۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر عام طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، اور تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ اور شریعت کے اندر الحمدللہ ہم تو تقلید کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے کسی کو، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم فقط قرآن کو مانتے ہیں، فقط حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تو جو لوگ فقط قرآن و حدیث کو مانتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بعض آیات کریمہ ایسی ہیں جو دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی ایک آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری آیت کچھ کہتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی تضاد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ علماء کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان ائمہ کی تقلید آپ نہیں کریں گے، تو آپ کما حق الدین کو نہیں سمجھ سکتے، آپ ہر سیڑھی پر پھنس جائیں گے کہ قرآن کریم فرقان مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں قرآن کی تفسیر ہوتی ہیں، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے، علماء کو یا ان ائمہ کو نہیں مانیں گے، تو ہم دین اسلام کے سمجھنے میں پھنس جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، فقط قرآن کو مانتے ہیں، تو فقط آپ قرآن کو مان کر بھی پھنس جائیں گے کہ قرآن کریم فرقان مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہے حدیث پاک کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر دو باتیں سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن میں سے جہاں سے تمہیں آسان لگے تم پڑھو۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب ہم یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ ایک آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ نماز کے اندر تمہیں جہاں سے آسانی لگے تم قرآن پڑھو، اور دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ تم خاموش رہو۔ آیا کہ ہم اب نماز میں قرات کریں یا خاموش رہیں؟ تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ پھر مجتہد جو ہوتا ہے وہ جب دو آیتوں میں تضاد آ جاتا ہے وہ قیاس کرتا ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ اور یہ غیر مقلد وابی لوگ جو ہوتے ہیں یہ قیاس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو پھر جو مجتہد ہوتا ہے وہ قیاس کی طرف جاتا ہے، وہ قیاس سے مسئلہ استنباط کر کے وہ امت کے سامنے لاتا ہے۔ اور اس طرح نبی پاک کے حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الفجر قبل طلوع فقد ادرک فجر، فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت کو پا لیا اس نے فجر کو پا لیا۔ اور عصر کے بارے میں نبی پاک نے ایسے ہی فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک ہوا جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا 3 اوقات میں نماز نہیں ہوتی، جب سورج طلوع ہو جائے، جب زوال کا وقت آ جائے، جب سورج غروب ہو جائے۔ تو اب ان دو آیتوں کے اندر تضاد ہے حدیثوں کے اندر، تو اب ان دو حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ان ائمہ کو نہیں مانتا، تو اب وہ دین کو سمجھنے میں مشکل کے اندر پڑ جائے گا۔ پھر ان لوگوں کی بظاہر علامت یہ ہے کہ ان کی داڑیاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک ہوں گی، جو تقلید جو ان ائمہ کو نہیں مانتے، یہ ائمہ کو نہ ماننے کا ان پر بوجھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو، جب بڑھ جائے تو آگے سے اس کو کاٹ دو۔ ان لوگوں کی داڑھی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے دوسرا پاؤں ادھر ہوتا ہے، ہاتھ ان کے یہاں سینے پہ باندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلد لوگ ہیں جو بزرگوں کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ فقط ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اب فقط یہ قرآن و حدیث کو مان کر دیکھیں ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ ان کو دین کما حق سمجھ میں نہیں آتا۔ تو الحمدللہ بزرگان دین کا صدقہ ہے ہمارے ائمہ کا کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ان بزرگوں کا دامن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ 4 مسالک جو ہیں، امام اعظم ہو گئے، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، فرمایا یہ چاروں کے چاروں مذہب حق پر ہیں۔ جو بھی تقلید ائمہ کی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور ہمیں تو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ہمیں دعا سکھائی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں تو ان لوگوں کا رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔
تو مفسرین کرام فرماتے ہیں انعام والوں سے مراد سیدنا امام اعظم ہے، ان انعام والوں سے مراد امام شافعی ہیں، ان انعام والوں سے مراد امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے، ایک دعا سکھائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں سارے بزرگان دین کو مانتے ہیں، علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، علماء کے پیچھے ہی چلنے کو اپنا وقار اور عزت سمجھتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ علماء کے پیچھے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں گے، اگر علماء کو چھوڑ کر آپ چلیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کہ شریعت کے مسائل جو ہوتے ہیں یہ بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، علماء کے پیچھے چلے بغیر ہم کما حق شریعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ایسے لوگوں سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔